اب تک کی سب سے قدیم استعمال کی جانے والی کشتی کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کشتی تقریباً 10,000 سال پرانی ہے۔ تو سب سے پہلے یونانی اور رومی دنیا کی سیر کے لیے کشتیوں کا استعمال کرتے تھے۔ السلام علیکم دوستو، بحری جہازوں کو کئی ہزار سالوں سے دفاع، آمد و رفت یا پھر تجارت کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور یہ اپنے کام کے حساب سے مختلف سائز اور شیپس کے ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم ان بحری جہازوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بحری جہازوں کے بارے میں کچھ دلچسپ اور اہم باتوں کے بارے میں جانیں گے۔ ان بحری جہازوں کو کئی ہزار سالوں سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب تک کی سب سے قدیم استعمال کی جانے والی کشتی کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کشتی تقریباً 10,000 سال پرانی ہے۔ سب سے پہلے جو بحری جہاز بنائے گئے تھے وہ بیڑے کی شکل کے تھے اور یہ ہوا کی پاور سے چلتے تھے۔ ان کو چلانے کے لیے کسی بھی قسم کی انسانی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور یہ اس وقت کی ایک اہم ایجاد تھے کیونکہ یہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں بہت زیادہ مدد کرتے تھے، اور ان کی مدد سے بہت زیادہ فاصلہ جو ہے وہ کم وقت میں طے کیا جا سکتا تھا۔ اور اس کے بعد جیسے جیسے دور بدلتے گئے یہ بحری جہاز انتہائی ایڈوانس قسم کے ہوتے گئے۔ سب سے پہلے ان بحری جہازوں کو جو ہے وہ مصری تاجروں نے استعمال کیا۔ یہ لوگ تقریباً 2000 قبل مسیح کے آس پاس دریائے نیل کے کنارے آباد ہوئے، کیونکہ اس وقت دریائے نیل کا کنارہ جو تھا وہ بہت زیادہ زرخیز مٹی اور اس قسم کی دوسری چیزوں پر مشتمل تھا، تو یہ لوگ وہاں پر فصلیں اور اناج اگاتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اپنا خود کا کپڑا بھی بناتے تھے، لیکن اس کے علاوہ جب ان لوگوں نے مزید تجارت کرنا چاہی تو ان لوگوں نے جو ہے وہ کشتیاں بنانا شروع کر دی، اور انہی کشتیوں کو استعمال کر کے انہوں نے دریائے نیل کے ساتھ واقع بحر روم میں جو ہے وہ سونے، چاندی اور مثالوں کی تجارت کرنا شروع کر دی۔ تو سب سے پہلے یونانی اور رومی دنیا کی سیر کے لیے کشتیوں کا استعمال کرتے تھے۔ یہ اس وقت بہت بڑے تاجر ہوتے تھے جو کہ دوسرے ملکوں سے اپنے ملک میں سامان لے آتے تھے اور لے جاتے تھے۔ تقریباً 1400 کی دہائی میں بہت سے یورپی ممالک ایشیا کے ساتھ چائے اور مثالوں کی تجارت، جبکہ افریقہ کے ساتھ سونے اور ہیروں کی تجارت کے لیے سمندری راستے جو ہے وہ تلاش کر رہے تھے، اور جلد ہی وہ اٹلانٹک اوشن، جس کو بحر اوقیانوس کہتے ہیں، کو پار کر کے شمالی اور جنوبی امریکہ میں بھی پہنچ گئے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو ایک بات جان کر بہت زیادہ حیرانی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ کنگڈم جو ہے وہ زیادہ تر جزائر پر مشتمل ہے، اور اس کی تقریباً 90% تجارت جو ہے وہ بحری رستوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہاں پر دوسرے ملکوں سے کروڈ آئل، گیس یا پھر فروٹ وغیرہ لے آئے جاتے ہیں، اور یہاں سے دوسرے ملکوں میں جو ہے وہ کاریں اور ویکسین وغیرہ بھیجی جاتی ہیں، اور یہ ساری کی ساری تجارت جو ہے یہ سمندر ہی کے راستے ہوتی ہے۔ آج تک کا سب سے بڑا تیار کیا جانے والا کنٹینر شپ جو ہے وہ تقریباً 23,000 کنٹینر لے جا سکتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر یہ ریل گاڑی ہوتی تو تقریباً یہ 40 میل لمبی ہوتی۔ یہاں پر ایک حیرانی کی بات یہ ہے کہ مستقبل میں ایسی کشتیاں اور جہاز تیار کر لیے جائیں گے جو بغیر کسی چلانے والے کے خود چلیں گے۔ ان میں ایسے سینسرز اور جی پی ایس کا استعمال کیا جائے گا جس کی مدد سے یہ پتہ چل سکے گا کہ یہ جہاز اس وقت کہاں پر موجود ہے۔ تو کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اب تک دنیا میں بنائے جانے والے سب سے لمبے بحری جہاز کی لمبائی کتنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب تک دنیا میں بنائے جانے والے سب سے لمبے بحری جہاز کا نام سی وائس گینٹ ہے، جس کی لمبائی تقریباً 458 میٹر بتائی جاتی ہے۔ تو لاسٹ میں ہم بات کریں گے ان شپس کی لائف کے بارے میں۔ ایک سمندری کارگو شپ جو ہے وہ تقریباً 20 سے 30 سال تک چل سکتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک سوائل بورڈ جو ہے وہ تقریباً 30 سے 40 سال تک چل سکتی ہے، کیونکہ یہ فائبر گلاس کی بنی ہوتی ہے۔